السلام علیکم، میرا نام حکیم محمد کامران ہے۔ آج میں اپنے پیارے بھائیوں اور بہنوں کے لیے گینٹھیا کا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کے استعمال سے انشاءاللہ گینٹھیوں کا درد، جوڑوں کا درد مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ گینٹھیا کہتے کس کو ہیں؟ گینٹھیا دراصل جوڑوں کے درد سے متعلق ایک بیماری کا نام ہے جو کتنی تکلیف دہ بیماری ہے یہ وہ ہی جان سکتا ہے جو اس بیماری کا شکار ہو۔ اس بیماری میں اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا سب مشکل ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر موسم کی تبدیلی اور اس کی بیماری اپنے بھرپور اثرات مرتب کرتی ہے، جن میں سردیوں کا موسم گینٹھیا کے مریضوں کے لیے ایک بڑی آزمائش ہوتا ہے۔ گینٹھیا کی بیماری عورتوں کی نسبت مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ خواتین میں یہ بیماری اس وقت جنم لیتی ہے جب ان کا ماہانہ نظام بند ہو جاتا ہے۔ مردوں میں عموماً 40 سے 50 سال کی عمر میں یہ بیماری جنم لیتی ہے۔ گینٹھیا کی ابتدا عموماً جسم میں پاؤں کے انگوٹھے سے ہوتی ہے، کیونکہ اس میں خون کی روانی کم ہوتی ہے اور یورک ایسڈ کو یہاں اپنی جگہ بنانے کا موقع مل جاتا ہے۔ نتیجے میں گینٹھیا کا مرض سامنے آتا ہے۔ گینٹھیا کی وجوہات کیا ہیں؟ گینٹھیا یورک ایسڈ کا بڑھ جانا۔ اس بیماری کی یوں تو بہت سی وجوہات ہیں اب تک جو سامنے آئی ہیں، لیکن جسم میں یورک ایسڈ کا بڑھ جانا اور درست انداز میں اس کا جسم سے خارج نہ ہونا اس کی اہم اور بنیادی وجہ تصور کی جاتی ہے۔ یورک ایسڈ کے ذرات کا جمع ہونا۔ جسم سے یورک ایسڈ خارج نہ ہونے کی صورت میں جسم میں موجود جوڑوں کے اطراف میں یہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یورک ایسڈ باریک باریک ذرات کی شکل میں جمع ہوتا ہے، جس سے جوڑوں پر سوجن محسوس ہونے لگتی ہے، اور پھر اس کو چھونے سے تکلیف کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق گینٹھیا کے مریض کا اگر غلطی سے اس متاثرہ جوڑ پر ہاتھ یا کپڑا لگ جائے تو ناقابل برداشت تکلیف اٹھتی ہے جو اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ موروثی ہوتی ہے، یعنی اگر خاندان کا کوئی فرد اس کا شکار ہے تو آنے والی نسلوں میں بھی یہ بیماری کسی کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ گینٹھیا کے درد کی ایک وجہ خوراک میں بے ترتیبی، توڑ پھوڑ اور ضرورت سے زیادہ خوراک کا کھانا۔ بے وقت کھانے سے صحت ویسے ہی متاثر ہوتی ہے اور گینٹھیا جیسے مریض کا سبب بھی بنتی ہے۔ موٹاپا اور وزن کا بڑھنا۔ وزن بڑھ جانے سے یوں تو بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں، انہی میں گینٹھیا بھی شامل ہے۔ وزن بڑھنے اور جسم کے پھیل جانے سے وزن اور دباؤ جوڑوں کی طرف آ جاتا ہے، جس سے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے اور گینٹھیا کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ گردوں کی بیماری بھی ہو جاتی ہے اس سے۔ گینٹھیا کے مریض کی ایک وجہ گردوں کی بیماری کا ہونا یا پھر گردوں کی خرابی بھی ہے، کیونکہ گردے بھی عموماً یورک ایسڈ کے جسم سے خارج نہ ہونے کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں، اور گینٹھیا بھی یورک ایسڈ کے مناسب اخراج نہ ہونے کی ایک وجہ ہے۔ اس لیے اگر گردوں کا مرض لاحق ہو جائے تو گینٹھیا کا مرض بھی لاحق ہونے کا امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس بیماری سے بچنے کے لیے میں آپ کے لیے بہت ہی آسان اور بہترین نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ جسم میں مستقل تھکاوٹ کا رہنا، بخار کا رہنا یا بار بار چڑھنا اترنا، بھوک میں کمی کا واقعہ ہونا، صبح اٹھنے کے بعد جوڑوں میں درد محسوس ہونا، پیروں میں سوجن اور سوزش محسوس ہونا، جوڑوں میں سختی کا آ جانا، جوڑوں کے بیرونی حصوں پر سوجن کا ہونا، جسم میں خون کی کمی کا ہونا، یہ تمام گینٹھیا کی علامات ہیں۔ اس سے
اب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں جو نسخہ بتایا جا رہا ہے اس کے استعمال سے گینٹھیا کا مرض مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوائیاں بنانے سے پہلے تمام چیزوں کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ صاف کرنے کے بعد باریک پیس کے صفوف تیار کر لیں۔ صبح شام عرق بادیان سے 6 ماشا استعمال کریں، انشاءاللہ مکمل طور پر فائدہ ہوگا۔